کہ ہمارے یہاں مافیا ہے، شوگر مافیا ہے، فلور مل مافیا ہے، اس طرح پیسٹری سائڈ کی مافیا ہے، ہمارے سیڈ کی مافیا ہے. آج لگتا ہے آج والے دن جی جس طرح آرمی چیف نے سنا 3 سے 4 گھنٹے ہمارے کویسچن لیے، جو ہماری حکومتیں آئی ہیں نا، جی وہ آج تک جب سے مجھے ہوش آیا ہے جی جی کوئی ایسا ہے کہ جب ہمارے فیملی والوں نے، کسانوں نے خوشی کی ہو کہ اس سال ہمیں پرافٹ ہوا ہے. ہمارے پورے پاکستان سے کسان آئے ہوئے تھے. آرمی چیف صاحب تشریف فرما تھے، اس میں پرائم منسٹر صاحب تھا. پورے پاکستان سے آئے ہوئے سیکٹریز، چیف سیکٹریز اور جتنے زراعت کے ساتھ اٹیچ محکمے تھے سب کو بلایا ہوا تھا. صحیح. آج ہم نے آرمی چیف کے سامنے کھل کے اپنے دل کی باتیں بتائی. بہترین. اور میں مشکور ہوں آرمی چیف کا، پرائم منسٹر کا، کہ جیسے پروگرام ختم ہوا اس کے آدھے گھنٹے بعد میسج آ گیا کہ جو وابڈا کا انہوں نے ظلم کیا ہے، میرے ٹرانسفر اتارے ہوئے ہیں، وہ جا کے واپس وابڈا وہاں لگائے اور آسان قسطوں سے میرے کسان سے پیسہ لے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آرمی چیف کا کہ یہ فوراً آرڈر جو ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کل 10 بجے سے بھی عمل درآمد شروع ہو جائے. جس کے ماتھے سے ٹپک کر پسینہ پھول بن جاتا ہے، جس کی محنت، مشقت اور جدوجہد سے اگائے ہوئے اناج سے ہمارے ڈائننگ ٹیبل کی رونق بڑھ جاتی ہے، اس ہستی کا نام ہے کسان. کسان کی بات اگر کسان سے کی جائے تو بہتر ہے. آج کے ہمارے مہمان کسان اتحاد کے چیئرمین خالد حسین بھاٹ صاحب ہیں. یوریا کھاد اور وہ ریٹ نہ ملنا، وہاں پر جو آواز بلند ہوتی ہے اس آواز کا نام ہے خالد حسین بھاٹ صاحب. مافیا جو کسانوں کو جکڑے ہوا ہے، وہاں پر جو ایک آواز بلند ہوتی ہے اس آواز کا نام ہے خالد حسین بھاٹ صاحب. اور آج ہم ملتے ہیں ان سے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے، لگا کر ٹھیک ہے سر. کسان اتحاد کیا ہے اور اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو شکریہ سر کہ آپ نے کسانوں کے بارے میں اتنے اچھے الفاظ بولے. میرا کسان جو ہے نا جی، آپ کو پتہ ہے کہ 70% میرے ملک کی جو ہے منحصر زراعت پہ منحصر ہے. اور اگر میری زراعت کو صحیح طریقے سے گورنمنٹ ریلیف دے دے تو جو زرعہ مبادلہ جس پہ ہم بڑی بڑی بزنس مینوں سے میٹنگ کرتے ہیں، انڈسٹری والوں سے میٹنگ کرتے ہیں، اگر صرف میرے کسان کو ریلیف مل جائے تو جتنا ڈالر ان کو چاہیے وہ میں سیب کی مد میں، وہ میں آم کی مد میں، وہ کنو کی مد میں، وہ میں چاول کی مد میں، مکئی کی مد میں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے میں اب پورا میرا کسان جو ہے نا اتنی وافر مقدار میں چیزیں ہم پیدا کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے میرا نہری نظام ختم. جی. یوریا جو ہے میری وہ بلیک میں ملتی ہے، وہ بھی ذلیل و خوار ہو کے ملتی ہے. کوئی جو انتظامیہ ڈھانچہ تھا جس میں زراعت تھی، جیسے ہماری نہروں کا سسٹم تھا، وہ بالکل ختم ہو گیا. ان کی بھل صفائی نہیں ہوتی، نہریں ختم ہو گئی ہیں. نیچے کا پانی اب 800,000 فٹ گہرا ہے، جس سے میرا کسان اگر اس سے یوز کرتا ہے تو 70 سے 80 لاکھ سولر کا میرا وہ آتا ہے. اور جس طرح بھی ہمارے ساتھ ظلم کیا وابڈا نے، جی، جو میرا یونٹ 5 روپے 35 پیسے تھا، آج وہ 50 روپے لے رہے ہیں. اور میرے جہاں سیلاب سے میرا تباہ کسان تھا، ستلج نے جو تباہیاں مچائی تھی، اس میں جو میرا کسان رل گیا تھا. اور اس کے بعد ظلم کیا ہوا کہ وہ میرا کسان تو بل نہیں دے سکا. میرے کسان کے پاس تو فصلیں ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد وابڈا گیا، اس نے میرے کنیکشن اتار دیے، میرے کسانوں پہ FRA کی. 2 مہینے کسان میرا بند رہا. میرے کسان کا بہت برا حال ہے. کسان اتحاد بنانے کا مقصد تمام جو مظلوم کسان ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کی آواز اعلیٰ آوانوں تک پہنچانا ہے. صحیح ہے سر. اس حوالے سے جیسے ہم سنتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے؟ بالکل ہے. صحیح. اگر اس پہ آج ہم نے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا پروگرام تھا، ہمارے پورے پاکستان سے کسان آئے ہوئے تھے. آرمی چیف صاحب تشریف فرما تھے، اس میں پرائم منسٹر صاحب تھا. پورے پاکستان سے آئے ہوئے سیکٹریز، چیف سیکٹریز اور جتنے زراعت کے ساتھ اٹیچ محکمے تھے سب کو بلایا ہوا تھا. صحیح. آج ہم نے آرمی چیف کے سامنے کھل کے اپنے دل کی باتیں بتائی. بہترین. اور میں مشکور ہوں آرمی چیف کا، پرائم منسٹر کا، کہ جیسے پروگرام ختم ہوا اس کے آدھے گھنٹے بعد میسج آ گیا کہ جو وابڈا کا انہوں نے ظلم کیا ہے، میرے ٹرانسفر اتارے ہوئے ہیں، وہ جا کے واپس وابڈا وہاں لگائے اور آسان قسطوں سے میرے کسان سے پیسہ لے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آرمی چیف کا کہ یہ فوراً آرڈر جو ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کل 10 بجے سے بھی عمل درآمد شروع ہو جائے. صحیح ہے. تو سر اس حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ جیسے کسانوں کا جو پرسان حال ہے ہمارے پاکستان میں، کہ ایک گھر سے صدا آتی ہے، آواز آتی ہے کہ میری گندم خریدنے والوں تھوڑا آٹا ادھار دو گے.
تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کسان کس حالت میں ہے؟ کسان بیچارہ جو 2 یا 3 ایکڑ والا کسان ہے، جو چھوٹا کسان ہے، اس کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی؟ اور کتنی بدقسمتی ہے جی کہ 2021 میں میرے سے گندم 2200 میں خریدی، وہی آٹا آپ کو پتہ ہے کہ میرا 10 کروڑ کی آبادی کسانوں کی ہے، جی 10 سے 11 کروڑ میرا کسان ہے، جی کیا وہ 10 کروڑ کسان کے پاس گندم تو نہیں ہے؟ وہ تو بیچارہ اپنی گندم گواتا ہے، وہ بڑی مشکل سے اس کا اخراجات یا آڑتی کے اتر جائیں تو اس کی بڑی بات ہے، جی وہ اس نے بھی آٹا باہر سے خریدنا ہے، اس کی گندم اس کے پاس بچتی نہیں ہے، لیکن میرا کسان 2000 کے گندم بیچ کے وہی آٹا وہی گندم 5000 میں خریدتا ہے۔ جی اور اتنا ظلم ہے کہ ہمارے یہاں مافیا ہے، شوگر مافیا ہے، فلور مل مافیا ہے، اس طرح پیسٹی سائڈ کی مافیا ہے، اس طرح ہمارے سیڈ کی مافیا ہے، اور اس طرح ایگریکلچر اور ایریگیشن اور جو گورنمنٹ ہے وہ خود مافیا ہے۔ جی سر، میں مافیا پہ ہی بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے ایک کسان گنے کی کاشت کرتا ہے، وہ گنا ٹرک میں لوڈ کر کے شوگر مل کے سامنے کھڑا کرتا ہے، اور وہ شوگر مل والے اس سے کوڑی کے داموں گنے کو خرید کر اپنے جو ہے شوگر مل کے اندر جو پروسیس کر کے چینی کی شکل میں مارکیٹس میں 2 سے 4 گنا زیادہ جو ہے بیچا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا وہ شوگر مل واقعی ایک مافیا ہے، یا اس میں کوئی کسانوں کی طرف سے حماقت کی جاتی ہے، یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا اس سال 425 روپے گنے کا ریٹ ہے سندھ کا، 400 روپے پنجاب کا ہے۔ دیکھیں ابھی میرے گنے کی فصل لوگوں نے کاشتی کم کر دی، کیونکہ گنا دینے کے بعد شوگر مافیا ہمیں پیسے نہیں دیتے۔ جی ایک شکر گنج شوگر مل ہے، اس نے اس سال پچھلے سال کے پیسے اب دیں گے میرے کسان کو، تو میرے کسان نے گنے کی کاشتی کم کر دی، جس کی وجہ سے میں تو یہ بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسی طرح رویے رکھے، میرے کسان کو گندم یا کاٹن یا گنا یا چاول یا رائس کاشت ہونے سے پہلے اگر اس کا ریٹ ڈیسائیڈ نہ کیا اور میرے ساتھ بیٹھ کے، میرے کسانوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کی کاسٹ نہیں نکالی کہ اتنی کاسٹ آ رہی ہے، ہم کسان کو اتنا پرافٹ دیں گے، اور پہلے ریٹ نہ رکھا، تو یہ ملک جس طرح شوگر مافیا اب کیا شوگر گنا ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں کیوں رولوں، میں کوئی اور فصل لگا لوں گا۔ تو اس حوالے سے آج کی جو ہماری میٹنگ ہے، جو ہمارے پروگرام ہیں، جو آرمی چیف نے ہمیں سنا، جس طرح انہوں نے ہمارے پاس تقریباً کوئی 3 گھنٹے سے زیادہ انہوں نے ٹائم دیا، اور ہم نے بھی یہ نہیں کہ ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ آرمی چیف بیٹھا ہے، سیکٹری بیٹھے ہیں، سیکٹری پاور بیٹھا ہے، دنیا بیٹھی ہے، ہم نے جو ہمارا دکھ تھا وہ ہم نے کھل کے سنایا۔ اچھا سر، دیکھیں کہ زراعت جیسے کہ دنیا بھر میں بہت ٹیکنالوجی اور ڈرون کے حوالے سے اور اتنی زیادہ تکنیکی کام زراعت میں دنیا بھر میں ہوتا ہے، جیسے ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس کی مثال لے لیں کہ وہاں پر زراعت کی پھر پیداوار یا 2 ایکڑ والا یا 4 ایکڑ والا بھی کسان رجسٹرڈ ہوتا ہے، اس کو پھر اس حساب سے حکومت کی پالیسیاں اور اس حساب سے جو ہے اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے حکومت ہماری اتنی پیچھے کیوں ہے زراعت میں؟ زراعت میں حکومت یہ ہے کہ ہماری مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری حکومتیں آئی ہیں نا جی، وہ آج تک جب سے مجھے ہوش آیا ہے، جی جی، کوئی ایسا ہے کہ جب ہمارے فیملی والوں نے، کسانوں نے خوشی کی ہو کہ اس سال ہمیں پرافٹ ہوا ہے، ورنہ تو ہم نے جا کے آڑتی سے سامان لائے، یہاں تک کہ میرا کسان جا کے آڑتی سے پرچی لیتا ہے، صبح جاتا ہے کہ وہ اس کو راشن کی پرچی دیتا ہے، وہ اس کو ڈیزل کی پرچی دیتا ہے، وہ اس کو کھاد دیتا ہے، اور اس کے لیے بھی وہ بیچارہ بے بس صبح جاتا ہے 3 بجے، وہ 4 بجے آڑتی آتا ہے، مرضی سے اس کو رسپیکٹ بھی نہیں ملتی، اور آخر پہ جب اس کی فصل کا ٹائم، فصل پوری دینے کے بعد اس کی ایک چٹ آ جاتی ہے کہ آپ کے سر 2 لاکھ روپے اس فصل کا ہے، صحیح ہے، پھر وہ اگلی فصل کا۔ اسی طرح ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں، آج تک میرے کسان کی کوئی تقدیر نہیں بدلی۔ صحیح ہے، اب آج لگتا ہے، آج والے دن جی، جس طرح آرمی چیف نے سنا، 3 سے 4 گھنٹے ہمارے کویسچن لیے، ہمیں کھل کے سنا، جی، اور جس طرح بھی کالز آ رہی ہیں سیکٹریز کی جی جی، کہ ہم فوری اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں، اب لگتا ہے میرے کسان کی تقدیر بدلے۔ اچھا سر، آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ جیسے کہ کسانوں کو یوریا اور کھاد کے حوالے سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ نے کیا کام کیا ہے؟ سر جی، ہم نے 8 دن اسلام آباد کے سنٹورس چوک کے نیچے 8 دن کھلے اسمان کے نیچے اپنے کسانوں کو لے کے بیٹھا، جی، روز میرے خلاف آپریشن ہوتا تھا،
روز فورسز میرے خلاف آپریشن کی تیاری کرتی تھی، لیکن میرا کسان اتنا مرا ہوا تھا، وہ کہتا تھا مر جائیں گے لیکن واپس نہیں جائیں گے۔ صحیح ہے۔ لیکن انتظامیہ نے آخر یہ کہا کہ اب ہم کسانوں کے خلاف آپریشن کیا تو کسان واپس مڑنے والا نہیں ہے۔ اس نے پھر وہ 1800 ارب روپے کا ایک پیکج اعلان ہوا، جو کہ انہوں نے تھوڑے دن بعد اس کی بڑی تشریح کی گئی، جی جی، ٹی ویوں پہ چلایا گیا کہ کسان پیکج دے دیا 1800 ارب کا، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے کہا جی IMF کا پریشر آیا، ہم نے ختم کر دیا۔ صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ جس طرح کسان اتحاد فعال ہو رہا ہے، جس طرح میرے کسان کو آگاہی آ رہی ہے، جس طرح ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اب ہم وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، جی جی جی، اب ان کوانوں میں بیٹھے لوگوں کو نکال کے ہم اپنا حق لیں گے۔ اچھا، تو اس حوالے سے جیسے سر بہت سے مافیا کسانوں پر غالب ہو جاتے ہیں، اور ان مافیا کے اوپر جو ان کو پکڑنے والا ہے، جانچ پڑتال کرنے والی جو ہماری حکومت ہے، وہ اس سے کیوں پیچھے ہٹتی ہے؟ وہ ہے نہیں، وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ مافیا کے ساتھ حکومت کا گٹھ جوڑ ہے، جی، اس گٹھ جوڑ سے وہ پیسہ کماتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اس حوالے سے سر آپ نے کوئی کسانوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے بھی کوئی آپ نے سرمنیز اور اس طرح سے؟ جی بالکل، ہم نے بہت پروگرام کیے، ہم نے دھرنے دیے، ہم نے اپنے کسان کو جگایا۔ اب اتنی ضرور ہے کہ پہلے میرا کسان ڈی سی یا ڈی پی او کو کہتا تھا نا کہ جی کسان آیا تو وہ ملتا نہیں تھا، جی جی، لیکن اب میرے کسان اتحاد کی پرچی جائے اور کسانوں کی پرچی جائے، ڈی پی او دوسرے کو چھوڑتے میرے کسان کو سنتا ہے۔ جی، اب انشاءاللہ دن بدن ہم سٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ 2024 جو آ رہا ہے خوشیوں کا سال ہوگا اور کسانوں کے لیے ریلیف ہوگا، اگر آرمی چیف جس طرح آج ہمیں سنا ہے، جس طرح پرائم منسٹر نے سنا ہے، انشاءاللہ یہ کام۔ سر آخر میں کوئی میسیج دے دیں، ہمارے جو دیکھنے والے کسان بھائی ہیں ان کو آپ کیا میسیج دیتے ہیں؟ اس کے بعد آپ کی اجازت۔ کسانوں سے اپیل ہے جی کہ متحد ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ہم مل کے ان مافیا کے خلاف، ان گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے عوانوں کے خلاف، جی، جنہوں نے ہمیں لوٹا ہے، ہم ان سے اب حق لیں گے، اور اب ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا، خواہ وہ بیوروکریسی ہے، خواہ سیاستدان ہے، ہم اس کو معافی کریں۔ سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ اوکے، تھینک یو، بہت شکریہ۔